الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين لمن تبع دينهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی ایمان کی حفاظت کیجیے کے ساتھ میں ہوں قاری محمد شعیب آپ کی خدمت میں حاضر. جیسا کہ پہلے عقیدے کے اہمیت کے بارے میں کہا گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے متعلق عقائد کو ذکر کیا گیا. اب تقدیر کے متعلق عقیدہ یعنی تقدیر کے متعلق انسان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم سورہ ایمان مفصل کے اندر پڑھتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر، یعنی میں ایمان لایا اچھی اور بری تقدیر پر. تو اس کے اندر یعنی تقدیر کے عقیدے کے متعلق عقیدہ نمبر 1 کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے. یعنی اس کے مطابق، موافق بمعنی مطابق، یعنی عالم میں جو کچھ ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے جاننے کے مطابق اس کو پیدا کرتا ہے. اور تقدیر اسی کا نام ہے. اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت بید ہے، یعنی راز ہے جن کو ہر ایک نہیں جانتا. عقیدے نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے. گناہ کے کام سے اللہ میں ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں. یعنی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ بندے انسان اچھے کام کرے یا برے کام کرے، کیونکہ اچھے کام سے اللہ ناراض نہیں ہوتے اور برے کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اچھے کام کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور برے کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور اسی کا نام عقیدہ ہے. لیکن اس میں یہ کہ کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت اللہ انسان کو نہیں دیتا، کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسا کام کرنے کی اجازت اور حکم نہیں دیتا جو بندوں کے اختیار میں نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالتا. جتنا بندہ اٹھا سکتا ہے اور جھیل سکتا ہے اور اس اٹھانے کی طاقت اس میں ہو، اتنا بوجھ اللہ اس کے کندھوں پر ڈالتے ہیں. اور عقیدہ نمبر 4 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز اللہ کے ذمے نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے. یعنی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت ہر حال میں محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے نہیں، یعنی وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے. یعنی انسان اس عقیدے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، نہ کہ اس عقیدے اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے اس پر جزا دیں گے اور مجھے جنت میں داخل کر دیں گے یا جہنم سے نجات دے دیں گے. یہ اللہ کے ذمے نہیں. ہاں اگر وہ کچھ اپنی مہربانی کرے تو اس کا فضل ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا فیصلہ جہنم سے ہٹا کر جنت کا کر دے یا کسی کو عبادت کی توفیق دے اور وہ عبادت کرے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تقدیر کے متعلق جو عقائد ذکر ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔